السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہسٹری اینڈ اسلام جاوید اقبال۔ تو ہسٹری کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ہسٹری اسلام کی تاریخ کب سے شروع ہوئی اور کس نے شروع کی، یہ ایک سوال ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کوئی بھی ایسا تاریخ کا سلسلہ نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی کوئی بھی ایسا سلسلہ تاریخ کا نہیں تھا۔ حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے کہا، خلیفۃ المسلمین اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم خط لکھتے ہیں کسی بادشاہ کو تو ہم اوپر تاریخ نہیں لکھتے، اور ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہم نے کس تاریخ کو وہ خط بھیجا اور کس تاریخ کو اس خط میں ہم نے کیا لکھا اور فلاں تاریخ کو کیا ہوا۔ یہ ریکارڈ ہمارے پاس بالکل نہیں رہتا، اور ہم صرف لکھ دیتے ہیں۔ کوئی تاریخ کا سلسلہ ہونا چاہیے، کوئی تاریخ ایک وقت کا ایک تعین ہونا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند آئی، اور انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک میٹنگ کی، اور اس میں انہوں نے پوچھا کہ ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مشورہ رکھتے ہیں، آیا کہ کیا آپ اس پر مطمئن ہیں؟ تو تمام صحابہ نے یہ مشورہ اچھا سمجھا کہ واقعتاً کوئی تاریخ ہونی چاہیے، اور اس تاریخ میں ہم ایک چیز طے کر سکیں، ایک ریکارڈ ہونا چاہیے کہ فلاں دن کو فلاں تاریخ کو یہ ہوا۔ تو اس کے بعد پھر اب یہ طے ہونا ضروری تھا کہ آیا کہ وہ کون سی تاریخ مقرر کرے، کون سا دن مقرر کرے، کون سا مہینہ مقرر کرے۔ آیا کہ ہم اپنی اسلامی تاریخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے شروع کریں، یا ہم تاریخ کا سلسلہ، اسلامی تاریخ کا سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے شروع کریں، یا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے کیا اس سے یہ سلسلہ شروع کریں، یا ہجری سے شروع کریں۔ یعنی چار باتیں مختلف صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین تھے ان کے سامنے ہسٹری کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے یہ باتیں رکھی۔ آیا کہ ہم اسلامی تاریخ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے شروع کریں، یا ہم ولادت باسعادت سے شروع کریں، یا ہم نبوت سے شروع کریں، یا ہم ہجری سے شروع کریں۔ تو انہوں نے ایک مشورہ لیا، تو انہوں نے کہا کہ ولادت باسعادت سے شروع نہیں کرتے کیونکہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور وفات سے شروع نہیں کرتے کیونکہ وہ غم زدہ ایک دن ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے جدا ہو گئے تھے، تو وہ تاریخ ہم نہ رکھیں۔ اب نبوت سے بھی ہم نہیں رکھ سکتے، انہوں نے ہجری سے رکھی کیونکہ ہجری کے بعد یہ اسلام کو بلندی ملی، اسلام کو ایک اعلیٰ رتبہ ملا، اسلام کو ایک ترقی ملی، یہ ہجری کے بعد۔ اب یہ تو طے ہو گیا کہ ہم تاریخ کب سے شروع کریں، اب یہ طے ہونا تھا کہ کس مہینے سے شروع کریں۔ آیا کہ رجب سے شروع کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا صحابہ کو کہ آپ رجب سے شروع کریں، پہلے رجب سے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ آپ رمضان کے مہینے سے شروع کریں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اور عظیم کتاب ہے، لہذا رمضان سے ہی تاریخ کی ابتدا کرتے ہیں، اور رمضان سے۔ اور ایک صحابی نے یہ مشورہ دیا
کہ آپ اس طرح کریں، محرم سے شروع کریں، اور محرم سے ہی شروع کی گئی تاریخ، یعنی کہ اول محرم سے، محرم الحرام سے، کیونکہ وہاں حج ہوتا ہے حج کے بعد، تو انہوں نے پھر محرم سے اسی چیز کو ترجیح دی کہ محرم سے، یعنی پہلے ہجرت کی تاریخ محرم سے شروع کریں، تو اول محرم کی جو پہلی تاریخ ہے محرم الحرام، اس کی یعنی کہ پہلی ہجری شروع کی گئی۔ اب پہلی ہجری جو کہ سن عیسوی کے مطابق 16 جولائی 622 عیسوی بنتی ہے، یعنی 622 عیسوی سے 16 جولائی سے اسلام کی تاریخ ہجری سے شروع ہوئی، اور محرم سے، لہذا اسلامی پہلا مہینہ محرم ہے، اور وہاں سے ایک ہجری۔ اب ایک ہجری میں کیا ہوا تو یہ ہم بعد میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ایسے سٹیپ ٹو سٹیپ آپ کو بتاتے چلے جائیں گے کہ ہسٹری میں، تاریخ میں پہلی ہجری میں کیا ہوا، دوسری ہجری میں کیا ہوا، تیسری میں، چوتھی میں، اور یعنی کہ اسی طرح اسلام کی جو تاریخ ہے، ہسٹری اینڈ اسلام، کیونکہ ہمارا جو چینل ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور جس کو آپ سبسکرائبر کر چکے ہیں، تو اس چینل کو مزید آگے لوگوں کے ہاں شیئر کریں، اور تاکہ لوگ دیکھیں اس کو اور اسلام کی صحیح ہسٹری کا علم ہو سکے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک شمسی تاریخ ہے، ایک قمری تاریخ ہے، ایک نجومی تاریخ ہے، اور ایک بکرمی تاریخ ہے۔ اب شمسی تاریخ جو ہے جس طرح دن سے تاریخ شروع ہوتی ہے، اور قمری جو کہ شام سے تاریخ شروع ہوتی ہے، بکرمی جو کہ ہندو تاریخ ہندی جس کو کہتے ہیں۔ اس لیے تاریخ میں یاد رکھیں یہ تاریخ تین حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک ہے قرون اولا، ایک ہے قرون وسطی، ایک ہے قرون آخر۔ قرون اولا جو ہے دنیا عالم سے لے کر روم کی سلطنت تک، اور قرون وسطی جو ہے وہ روم کی سلطنت سے لے کر قسطنطنیہ کی فتح تک، اور جو قرون آخر ہے قسطنطنیہ کی فتح سے لے کر آخر تک۔ اب تاریخ کی 4 قسمیں ہیں، جو 4 اقسام ہیں تاریخ کی۔ ایک ہے تاریخ عام، دوسری ہے تاریخ خاص، تیسری ہے تاریخ روایتی، چوتھی ہے تاریخ روایت۔ تاریخ عام پوری دنیا کی تاریخ ہے، جس طرح عام طور پر فلاں کی تاریخ ہے، فلاں کی تاریخ ہے، مسلم کی ہے، یہودیت کی ہے، عیسائیت کی ہے، ہندو مت کی ہے، بدھ مت کی ہے، عام تاریخیں۔ تاریخ خاص قبائل کی تاریخ، کسی خاص قبیلے کی تاریخ، خاص سلطنت کی تاریخ، خاص مذہب کی تاریخ، یہ تاریخ خاص ہے۔ تاریخ روایتی یہ ہے کسی راوی کی خود دیکھی ہوئی تاریخ بیان کرنا، اور تاریخ روایت یعنی کہ یہ وہ تاریخ ہے جس طرح آثار قدیمہ ہیں، پرانی عمارتیں ہیں، ان کے بارے میں ذکر کرنا، یہ ہے تاریخ روایت۔ یعنی کہ ہمارے آثار قدیمہ جو ہیں ان کی تاریخ کے بارے میں ذہنی طور پر، عقلی طور پر اندازتاً انسان کہتا ہے یہ فلاں سن کو فلاں بادشاہ کی یہ فلاں تاریخ سے یہ شروع ہوا، تو لہذا آج تاریخ قمری، تاریخ شمسی، تاریخ قمری جو ہے یہ 10 دن چند گھنٹے کو یہ آگے ہوتی ہے جو قمری ہے، اور جو شمسی ہے یہ سورج، یعنی اس کے الگ دن ہے، اور جو نجومی ہے اس کو الگ ہے، اور جو تاریخ ہندی ہے جس طرح جیٹھ کا مہینہ ہے، ویساکھ کا مہینہ ہے، ہندی مہینے جو ہوتے ہیں ان کی الگ تاریخ ہے۔ اسی طرح تاریخ نجومی جس طرح سرطان ہے، اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے اور چیزیں ہیں۔ بہرحال اب ہم نے یہ آج ہمارا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ یہ تھا کہ اسلام کی تاریخ کب شروع کی گئی اور کس خلیفۃ المسلمین نے یہ تاریخ کی ابتدا کی، اور اس میں کس کو ترجیح دیا گیا، یہ ذکر ہے۔ تو اسی طرح اسلام کی تاریخ آج سے ہی شروع ہوئی کہ ایک ہجری سے، اور ایک ہجری جو کہ عیسوی اعتبار سے
عیسیٰ علیہ السلام سے یعنی کہ اس کی نسبت سے یہ بنتی ہے 16 جولائی 622 عیسوی۔ اس لیے ایک اہم نقطہ یہ ہے، ایک ہے عیسوی، ایک ہے قاف میم قبل مسیح، یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ عیسوی چل رہی ہے اس وقت 2023، یہ عیسوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ تاریخ ہے اور ہجری الگ ہے۔ اور اسی طرح اگر یہاں یہ لکھا ہوا ہو کاف میم، وہاں سے یہ معلوم ہوگا قابل مسیح، جو قابل مسیح تاریخ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح تاریخ کی جو معلومات ہے، ہسٹری اینڈ اسلام جو آپ دیکھ رہے ہیں، تاکہ اس کو اچھے طریقے سے آپ سنیں اور آگے شیئر کریں، اور اہم معلومات انشاءاللہ آپ کو اسی طرح ہم دیتے رہیں گے۔